امریکہ میں ایمرجنسی کے خلاف احتجاج اور مظاہرے۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ میکسیکو سرحد پر دیوار بنانے کے لیے فنڈ کو محفوظ کرنے کے مقصد سے ایمرجنسی کے اعلان کے خلاف کل واشنگٹن، نیو یارک، شکاگو سمیت مختلف شہروں میں احتجاج و مظاہرے ہوئے۔ اس دوران مظاہرین اپنے ہاتھوں میں جعلی ایمرجنسی ختم کرو اور ہم مہاجرین اور پناہ چاہنے والوں کے ساتھ ہیں جیسے نعرے لکھے بینر لیے ہوئے تھے۔ سعودی فوج کے خلاف یمنی فوج اور عوامی فورسز کے حملے۔ صنعاء میں دفاعی اور عسکری ذرائع نے بتایا ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورسز نے جنوبی سعودی عرب کے علاقے عسیر میں سعودی فوج کے مورچوں اور فوجی ٹھکانوں پر شدید گولہ باری کی۔ یمنی فوج کی گولہ باری میں درجنوں سعودی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں اور متعدد مورچے اور چیک پوسٹیں تباہ ہو گئی۔ سعودی عرب عالمی سطح پر دہشت گردی کو فروغ دینے والا ملک۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر کی ایران مخالف ہرزہ سرائی پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سعودی وزیر خارجہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ خطے اور دنیا میں دہشت گردی کا سرغنہ خود سعودی عرب ہے۔ پلوامہ حملے کے بعد پاک ہند تعلقات مزید کشیدہ۔ میڈیا ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو پلوامہ حملے کے بعد ہونے والی کشیدگی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا یہ خط فوری طور پر سلامتی کونسل کے ارکان کو پہنچایا جائے۔ بن سلمان کے دورہ اسلام آباد سے پاکستانی عوام کے لیے پیدا ہونے والی مشکلات۔ سعودی ولی عہد بن سلمان کے دورہ اسلام آباد کے موقع پر پاکستانی فوج اور سیکورٹی اداروں کے 12,000 اہلکار اسلام آباد اور راولپنڈی میں تعینات ہوئے اور اطلاعات کے مطابق موبائل سروسز بھی بند کر دی گئی۔ حکومت پاکستان نے بن سلمان کی سیکورٹی کی وجہ سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں عام تعطیل کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ پاکستان اور ایران دہشت گردوں کے ناپاک مقاصد کو ناکام بنا دیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے سیستان و بلوچستان کے دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے اور اسلام آباد کسی صورت میں تہران کے لیے بدامنی کا باعث نہیں بنے گا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کو اپنے ہمسایہ ملکوں کی سلامتی کا پورا احساس ہے اور ہم اپنی سرزمین کو دوسرے ملکوں کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔